بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ سبق میں ہم نے نورانی قاعدے کا اپنا تعارف تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی پہلی تختی کا سبق پڑھیں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا، نورانی قاعدے کے ہر حصے میں سبق کی تختیاں بھی ہیں اور مشق کی تختیاں بھی ہیں۔ پہلے حصے میں 3 تختیاں ہیں، جن میں سے پہلی تختی مفردات والی سبق کی ہے، باقی 2 تختیاں مرکبات اور مقطعات، یہ دونوں تختیاں ایکسرسائز کی ہیں، مشق کی ہیں۔ پہلی تختی مفردات۔ یہ مفردات مفرد کی جمع ہے، جس کا معنی ہے الگ الگ حروف۔ یہ الفاظ بھی چونکہ الگ الگ ہیں، اس لیے اسی تختی کا نام مفردات رکھا گیا۔ مثلا خا، شین، صاد، تمام الفاظ الگ الگ ہیں۔ اور اس تختی کا دوسرا نام ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہی الفاظ سے جوڑ کرنے کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ پہلی تختی میں کل 29 حروف ہیں اور اس تختی کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔ اگر ان طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھایا جائے گا تو بچے کو سمجھنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ پہلا طریقہ سادہ، دوسرا طریقہ نقطوں کے ذریعے سے پہچان کروانا، تیسرا طریقہ مد اور غیر مد والے حروف کے ذریعے سے پہچان کروانا، چوتھا طریقہ خلاف ترتیب پڑھنا، پانچواں طریقہ اجرا کروانا۔ پہلا طریقہ سادہ پڑھنا، مثلا الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، اس طریقے سے اس کو پڑھنے کی مشق کرنا۔ دوسرا طریقہ نقطے کے ذریعے سے پہچان کروانا، مثلا الف خالی، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے نیچے 1 نقطہ، نون کے اوپر 1 نقطہ۔ اس کا جیم کے بارے میں جیم کے اندر 1 نقطہ یا نون کے پیٹ میں 1 نقطہ اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا طریقہ اس تختی کو پڑھنے کا مد والے اور غیر مد والے حروف کے ذریعے سے پہچان کروانا، تاکہ بچہ اس تختی کو آسانی سے سمجھ سکے۔ دوسرا طریقہ مد والے الفاظ کے ذریعے سے پہچان کروانا۔ مد کا مطلب ہے الفاظ کو کھینچ کر پڑھنا، مثلا جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ یہ 15 حروف مد والے تھے، ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ والے حروف غیر مد والے ہیں، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ چوتھا طریقہ خلاف ترتیب پڑھنا، مثلا الف، ہا، زا، تو، قاف، واو، یا اس طریقے سے پڑھنا، جیم، ثا، تا، با، الف، مختلف طریقوں سے پڑھنا تاکہ بچے کو حروف کی پہچان اچھے طریقے سے ہو جائے۔ پانچواں طریقہ اجرا کرنا، مشق کرنا، قرآن کریم سے اس تختی کی بچے کو مشق کروانا، مثلا قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ صورت ہم کھولیں گے بچے کے سامنے، اس سے پوچھیں گے بیٹا بتائیں اس میں کون کون سے حروف مفردات کے ہیں، تو وہ کہے گا الف اعوذ میں ہے جو، ذال، برب، با، ناس، سین۔ اس طریقے سے الگ الگ حروف کی قرآن کریم کے ذریعے سے مشق کروانا۔ تو یہ 5 طریقے تھے پہلی تختی کو پڑھنے کے۔
दूसरी चीज़, ये तख्ती को तख्ती क्यों कहा जाता है? कहा तो जाए पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक, चौथा सबक, इस तरतीब से, लेकिन नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, 16 तख्तियाँ कुल हैं। तख्तियाँ क्यों कहा जाता है, सबक क्यों नहीं कहा जाता? असल में मौलाना नूर मोहम्मद हक्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि नूरानी कायदे के नाशिर हैं, फैलाने वाले हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ मकातिब में जाकर तख्तियों पर लिख कर समझाया है। तो वहीं से पहली तख्ती, दूसरी तख्ती, 16 तख्तियाँ, ये नाम चला आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।